بزرگوں کے انداز بھی جو ہوتے ہیں نا، نرالے ہوتے ہیں ریان بھائی، نرالے ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کو بزرگوں کی کرامتیں نا ذہن میں ان کو سماتی نہیں ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ظاہر سی بات ہے، کرامت کہتے اسی کو ہیں جو عقل میں نہ آئے۔ اگر آپ بزرگوں کے قول کو، آپ بزرگوں کے فعل کو، آپ بزرگوں کی عادتوں کو اپنی عقلوں پہ تولیں گے تو کہاں سمجھ میں آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے، کرامت پھر رہ کہاں جائے گی؟ کرامت کی جو ڈیفینیشن ہے، کرامت کی جو تعریف ہے، اس یہی ہے کہ بھائی وہ چیز، ایسی چیز ظاہر ہو جو عقل میں نہ آئے، جو عقل کے خلاف ہو۔ حضرت سیدنا مولائے روم رحمۃ اللہ علیہ بچوں کو علم دین سکھا رہے تھے، طلبہ اکرام کو علم دین سکھا رہے تھے، اور عشق کی زبان میں کہیں تو ان کو علم سے فیضان کر رہے تھے، ان کو علم سے مالا مال کر رہے تھے، آنے والی نسلوں کو علماء حق دے رہے تھے۔ اتنے میں نا حضرت سیدنا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ آ کر آپ کی درسگاہ میں تشریف فرما ہو گئے۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مولائے روم سے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو مولائے روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ریحان بھی الفاظ سنے، الفاظ، فرمایا جاؤ، تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مولائے روم رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ سنے نا تو شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے اٹھے اور اٹھ کر سیدھے مولائے روم رحمۃ اللہ علیہ کی لائبریری میں گئے۔ کون سی لائبریری؟ وہ لائبریری جہاں پر مولائے روم رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے موتی رکھے ہوئے تھے۔ کئی کتابیں آپ نے، ہزاروں میں کتابیں آپ نے لکھ کے رکھی ہوئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، آج کا ڈیجیٹل زمانہ تو تھا نہیں جو کمپیوٹرائز کر لی جاتی، ٹائپنگ کر لی جاتی، نہیں، سیاہی کا دور تھا، قلم اور دوات کا دور تھا، ہاتھوں سے لکھنے کا دور تھا۔ ہزاروں کتابیں آپ کی لائبریری میں رکھی ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ لائبریری میں گئے اور ایک ایک کر کے ساری کتابیں دریائے دجلہ میں پھینک دی۔ روایت میں آتا ہے، پیارے اسلامی بھائیوں، روایت میں آتا ہے کہ اتنی کتابیں تھیں کہ دریائے دجلہ کا پانی سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا، سیاہی سے تمام کا تمام دریائے دجلہ کا پانی سیاہ ہو گیا۔ کسی نے دیکھا تو بھاگتے ہوئے مولائے روم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گیا اور کہا کہ حضور، شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی تمام کتابیں دریائے دجلہ میں پھینک دی ہیں۔ جب مولائے روم رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو بھاگتے ہوئے گئے، جب دیکھا تو واقعی تمام کی تمام کتابیں دریائے دجلہ میں سیدنا شیخ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے پھینک دی، اور دریا جو ہے وہ کالا ہو چکا تھا۔ تو مولائے روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شمس، تم نے یہ کیا کیا؟ اے شمس تبریز، تم نے یہ کیا کیا؟ میری تمام زندگی کی محنت کو تم نے دریائے دجلہ میں پھینک دیا۔ حضرت سیدنا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ کا یہ انداز دیکھا تو دریا کے کنارے گئے۔ ریحان بھائی، روایت میں ہے کہ ایک ایک کتابوں کو جھاڑتے جاتے اور باہر ڈالتے جاتے، جھاڑتے جاتے باہر ڈالتے جاتے، جیسے نہیں کوئی کتاب، کوئی پنا اگر پانی میں گر جائے کپڑا تو اس کو جھاڑتے ہیں، اسی طرح روایت میں آیا کہ تمام کی تمام کتابیں آپ نے باہر نکالی۔ جب لوگوں نے دیکھا تو حرف بہ حرف وہی تھا، ایک بھی حرف ادھر سے ادھر نہیں ہوا تھا۔ مولائے روم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شمس تبریز، یہ کیسے، یہ کیا ہے؟ تو الفاظ سنیے، ریحان بھائی فرماتے ہیں کہ اے مولائے روم، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ انداز ہمارے بزرگوں کے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہی تو کرامت ہے۔ یہ بزرگوں کی کرامت تو ذہن میں نہیں آ سکتی۔ آپ بزرگوں کے اقوال کو، بزرگوں کے افعال کو، بزرگوں کی چیزوں کو دیکھیں تو آپ سیرت تو پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بزرگوں کو اختیار دیا ہے، وہ پاور دیا ہے کہ وہ کسی کی بھی
مدد کر سکتے ہیں، وہ کسی کی بھی تقدیر کو بدل سکتے ہیں، وہ کسی کی تقدیر کو دعا سے بدل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اتھارٹی دی ہوئی ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بزرگوں کا باادب بنائے۔